بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْإِطْلَاقُ وَالْقَيْدُ فِي السَّبَبِ يَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى سَنَنِهِ كَمَا قُلْنَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ۔ اور اسی طرح اگر اطلاق اور قید آ جائے سبب میں، ایک جگہ پہ سبب مقید ہے، ایک جگہ پہ سبب مطلق ہے، تو ہر ایک سبب کو اسی کے نہج پہ چلایا جائے گا۔ اعلی سننی ہی، سنن نہیں ہے، سنن کے معنی اپنے طریق پہ۔ من سن فی الاسلام سنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ اگر اچھی عادت ڈالی ہے اور اگر غلط عادت ڈالی ہے، اس نے ڈلوائی لوگوں کو، فلہ وزرها وزر من عمل علیہ۔ من سن فی الاسلام سنتا، حدیث میں جو آیا بیٹھ جا، اتنے بڑے بزرگ ہو گئے، اب تو تیرے 2-2.5 بچے بھی ہوں گے اور ابھی تک تمہیں یہ پتہ نہیں تھا، ان کو کیا سکھاؤ گے؟ کل بتانا پھر یہ عین کے گنجے پہ کون سے اعراب لگایا، تو نے کون سے بال لگائے ہیں، پیش والے ہیں، زبر والے ہیں، زیر والے، یا ہمیشہ کے لیے گنجا آپ نے مقدر کر دیا جازم کر کے، یہ بتانا ہوگا۔ کل اس میں کوئی نہ کوئی بال اگانا ہوگا، خیر نہیں تیری۔ تو اسی طریق پہ، نہج پہ، سنن کے معنی اسی نہج پہ چلائیں گے۔ کما قلنا فی صدقۃ الفطر، اسباب اگر متعدد آئے ہیں، مختلف رنگ کے آئے ہیں، تو ہم چلائیں گے احکام انہی اسباب کو دیکھتے ہوئے۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ہر حال میں ان کو کسی ایک شرط میں، کسی ایک سبب میں باندھ لیں، جیسے سابق میں گزر چکا تھا۔ من قبل یتماسک کی جہاں قید ہے تو ہم مانتے ہیں، جہاں من قبل یتماسک کی قید نہیں اس کو مطلق رکھتے ہیں۔ شریعت نے ایک آسانی چھوٹ دے رکھی ہے، بلا وجہ کیوں خود کو باندھے ہم اور سابق والی قبل المسیح کی شرط میں؟ ایسے یہاں بھی ہے، ان یجب اداؤ علی العبد الکافر عن العبد الکافر بالنص المطلق باسم العبد وعن العبد المسلم بالنص المقید بالاسلام۔ اب صدقۃ الفطر کے بارے میں آیا کہ دیا کرو، ادو عن کل راس یمون ویلی علیہ، جتنے بھی رؤوس ہیں آپ کی سرپرستی میں، کیا ہے؟ رؤوس ہیں، افراد ہیں، یعنی راس معانہ فرد کی، تو جتنے بھی رؤوس اور افراد آپ کی سرپرستی میں ہیں اور وہ گوئے کہ آپ کے رحم و کرم پہ ہیں اور آپ کے نمک خوار ہیں، خود ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سبوں کی جانب سے بھی آپ صدقۃ الفطر دیں گے۔ اب یہ کہ کسی کے اگر ملازم اور اس طرح زیر سرپرستی بعض جو ہیں ملازم اور کام کے نوکر وہ کافر بھی ہے، بعض مسلم بھی ہے، تو کیا گویا کہ اس طرح راسی کافر کی جانب سے، عبد کافر کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر دینا پڑے گا یا نہیں؟ تو ایک روایت میں تو آیا کہ جناب آپ ادو عن کل عبد، اپنے ہر غلام کی جانب سے آپ دیں، اور ساتھ ساتھ قید آ گئی مسلم میں، کس کی جانب سے دیں؟ مسلم کی جانب سے۔ بعض حدیثوں میں یہ آیا، جسے مسند الرزاق میں اور دیگر اس طریقے سے سنن تبری میں، دیگر روایات میں یہ آ گیا کہ جناب آپ دو اور اپنے صرف آپ گوئے کہ مسلم غلام کی جانب سے دو، عن کل عبد مسلم، اور آگے پھر دوسری روایات میں آگے صحیحین وغیرہ میں وہاں مطلق ہے، مطلق عبد ہے، چاہے مسلم ہو یا کافر ہو، لیکن آپ کا مال تو ہے نا باہر، کیا ہے؟ آپ کا مال ہے، کافر ہے لیکن آپ کا مال ہے، بیچو گے تو آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں؟ اور یہ اس طریقے سے سب خیریت کے ساتھ آپ کے مال پہ رمضان گزر گیا، رمضان جیسے مبارک مہینہ گزر گیا، سب پہ خیریت عافیت کے ساتھ، ضمن میں ذیل میں یہ دانے کافر بھی آ گیا، یہ بھی تیرا مال ہے، اور مال میں عافیت رہی، خیریت رہی، تو اس کا تشکر یہ کہ آپ ہر ایک کی جانب سے صدقۃ الفطر دے دو۔ روزے رکھے ہیں اس نے یا نہیں رکھے ہیں؟ مسلم غلام ہوگا تو رکھے گا یا نہیں؟ مسلم غلام رکھے گا، نہیں کہہ سکتا میں غلام ہوں تو میرے اوپر روزے نہیں،
جسے فی زمانے کے جاہل کہتے ہیں. ہم غریب لوگ ہیں، ملازم معاشی لوگ ہیں، اس لیے ہمارے اوپر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کچھ بھی نہیں، صرف لینا جانتے ہیں. دینا ہمارے مذہب میں نہیں، مانگنا اور لینا جانتے ہیں. مرتے دم تک ساری زندگی کا حاصل یہی، ایسا نہیں. تو اگر توفیق ہو گئی ٹھیک ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے اور گھروں میں کام کرتے ہیں وہ، لیکن مال اتنا جمع ہو گیا، صاحب نصاب ہو گئے، بتاتے کسی کو نہیں ہے، ہمیشہ کہتے مر گئے بھوک سے. تو اگر نصاب برابر ان کے پاس مال ہو گیا تو زکات آئے گی. نصاب برابر مال ہو گیا فطرہ آئے گا. کبھی نہیں دیتے، لوگوں سے مانگتے، اور گھر میں 50 افراد ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ان پہ لازم ہے. روزے ان پہ لازم ہے جو اللہ نے صحت دے رکھی ہے. یہ نہیں کہ وہ کام کرتے ہیں گھروں میں تو اس کے روزے جو ہے وہ ساقط ہو گئے. جو کوئی کام نہیں کرے گا تو وہ رکھے گا. صحابہ کرام گزارے انہی روزوں میں جہاد کے لیے جاتے تھے. وہ مشکل ہے یہ برتن مانجنا مشکل، اور کسی گھر میں جادو دینا مشکل، یا یہ کہ میدان کارزار میں سخت گرمی میں کہاں جا رہے ہیں؟ تبوک جا رہے ہیں. 800 میل کی مسافت ہے، 800 میل کی شدید گرمی میں حکم آیا تو جا رہے. تو وہ کیا انسان نہیں تھے؟ اور ان کے غلام اور آقا سے یہ سب یہ روزے رکھنے والے، نماز ادا کرنے والے اس میں برابر ہیں، دینیات اور شرعیات. ہاں سزا میں اور بعض عقوبات میں ان کے ساتھ قدرے نرمی رکھی گئی ہے، اور وہ بھی غرم بالغنم کے مطابق. لأن اللہ مزاحمت بالاسباب. ہم کہتے ہیں جناب اس لیے غلام اگر آپ کا مسلمان ہے تو مسلمانوں والی نس جو آئی ہے اس کی روشنی میں دیں گے، اور اگر غلام لونڈی کافر تو دوسری حدیث آئی ہے ہر عبد کی جانب سے دو، ہر لفظ کی جانب سے دو، چاہے وہ راس کافر ہو یا مسلم. تو ہر ایک کے لیے الگ، مسلمانوں کے لیے وہ نس سبب ہے، کافروں کے لیے وہ نس سبب ہے. دونوں سبب آئے ہیں، ہم دونوں کو چلاتے ہیں، دونوں پہ عمل کرتے ہیں. لیکن دوسرے حضرات فرماتے کہ نہیں، اس پہ عمل کرو گے اور عبد مسلم پہ ڈالو گے اور کافر کو نکالتے ہیں. اس طرح سبب کو مقید کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا مناسب نہیں. لا مزاحمت بالاسباب. آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. روایات میں ایک کو لیں گے دوسری کو نہیں لے سکتے، بلکہ دونوں کو لے سکتے ہیں. ہم کہیں گے مسلمان غلام کی جانب سے دیتے ہیں ایک نس کی روشنی میں، کافر غلام لونڈی کی جانب سے صدقۃ الفطر دیتے ہیں دوسری نس کی روشنی میں. دونوں نسیں وارد ہوئی ہیں. فوجب الجمع. صوفی کہتا ہے تو کیا ہے؟ فوجب الجمع. صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ سوچ میں کو سمے میں بات آ گئی یا نہیں؟ کیا بڑھنا چاہیے؟ اس کے بعد سوچے نہیں، شکر کر لیا کہ بچ گیا. ہاں اس نے اس کے بعد سوچے نہیں لمحے کے لیے کہ اس میں صحیح کون سا راہ میں لگاؤں گا. میں نے کہا تھا اس پہ بال اگانے ہوں گے. ہاں یہ سمجھ اس نے کرنی نہیں ہے. فوجب الجمع. تو اس لیے دونوں کو جمع کرنا واجب ہو گیا. کافو الجمع اس کے لیے فاعل ہے. وهو نظیر ما سبق ان التعلیق بالشرط لا یوجب النفی عند عدمه. اور یہ اس کی مثال ہے. فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ معلق بالشرط کر دیا گیا تو لا یوجب النفی عند عدمه، تو نفی حکم ضروری نہیں ہے اس شرط کی عدم موجودگی میں. ہم کہتے ہیں فصار الحکم الواحد قبل وجوده معلقا ومرسلا. تو ایک حکم جب تک وہ سامنے آیا نہیں ہے، معلق بشرط جو ہے ہر حال میں موجب نفی حکم نہیں ہے کہ جس کو آپ نے معلق بشرط کر دیا جب تک وہ نہ پایا جائے تو حکم بالکل نہیں آ سکتا. ہم کہتے ہیں ایسی بات نہیں. فصار الحکم الواحد، ایک حکم جو آیا چاہتا ہے بعد میں قبل وجودی معلقا ومرسلا. وجود میں آنے سے پہلے حکم کو جب تک آپ منصر وجود پہ لا کے سامنے بٹھائیں گے نہیں، نافذ نہیں کریں گے، اس وقت تک اس میں تعلیق کا بھی احتمال ہے، ارسال کا بھی. لأن الارسال والتعلیق يتنافیان وجودا
عند وجود الحکم، بیک وقت ایک حکم جب موجود ہو جائے تو اس کو بیک وقت تعلیق ارسال دونوں سے ثابت نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ دونوں میں منافعات ہیں، تو یا تو ایک سے ثابت کرو گے یا دوسرے سے، لیکن جب تک حکم وجود میں نہیں آیا بات اس وقت کی ہو رہی ہے، لأن الارسال والتعلیق یتنافیان وجودا عند وجود الحکم واما قبل وجودی فلا، تو اس لیے فرماتے فاما قبل وجودی فهو معلق بالشرط، قبل الوجود الحکم ایسی منافعات نہیں بلکہ اس میں دونوں احتمالات پائے جا رہے ہیں امکانی طور پہ، فهو معلق بالشرط اي معدوم يتعلق وجوده بالشرط، حکم جب تک آیا نہیں اس میں دونوں احتمال ہیں، اس کو آپ معلق بالشرط بھی مان سکتے اس طرح کہ متعلق ہے اس کا وجود شرط سے، ومرسل عن الشرط، اور آزاد ہے کسی قسم کی تعلیق سے، مرسل کے معنی آزاد ہے کسی قسم کی بھی تعلیق سے، معلق کر کے آپ نے اس کو اس طرح کو ٹانکا نہیں ہے، لٹکایا نہیں ہے شرط میں، اے معدوم محتمل للوجود قبلہ، اس طریقے سے کہ وہ معدوم ہے اور وجود کا اس میں احتمال ہے قبلہ قبل الحکم، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، والعدم الاصلی، اور عدم اصلی، عدم اصلی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا تعلیق سے پہلے جب تک کوئی تعلیق نہ ہوئی ہو کسی حکم میں وہ عدم اصلی ہے، وہ عدم حقیقی ہے، تو کہتے ہیں وہ عدم اصلی اور عدم اساسی اور عدم حقیقی کان محتملا للوجود، وہ محتمل وجود ہے، عدم اصلی کے اندر احتمال پایا جا رہا ہے اور وہ گویا کہ محتمل للوجود ہے، اور دونوں طریقوں سے محتمل للوجود، کان محتملا للوجود بالارسال والتعلیق، کیا لگاؤ گے سمجھنے کے لیے معذوف نکالو گے، کان محتملا وہ عدم اصلی جس میں ابھی تک کوئی تعلیق بھی نہیں کیا آپ نے، کوئی ارسال بھی نہیں کیا، اس میں دونوں احتمالات ہیں، محتملا للوجود بالارسال والتعلیق کلیہما، دونوں احتمال ہیں، ولم يتبدل عدم الاصلی، اور عدم اصلی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے، اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے، فصار محتملا للوجود بطریقین، تو اس لیے آگے اس عدم کو اگر آپ وجود دو گے تو وجود میں دونوں طریقے محتمل ہیں، دونوں طریقے امکانی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جناب کسی ایک کو آپ نے لے لیا اور آپ نے کہا جناب اس کو ہم نے معلق بالشرط کر دیا تو اب ہر حال میں اس کے حکم کی نفی ہے تا وجود شرط، یہ مستقل ضمنی بات بتا دی، اس پہ آگے احکامات متفرق فرماتے ہیں، ان العام یخص بسببہ، آگے فرماتے ہیں عام جو ہے وہ اپنے سبب کے ساتھ خاص رہے گا، یہ بھی مستقل ان کا ایک فرمان ہے، ومنها ما قال بعض ان العام یخص بسببه، عام کو خاص کر دو اپنے سبب سے، وعندنا انما یخص بسببه اذا لم يكن مستقلا بنفسه، ہم کہتے ہیں کسی عام کو آپ ملا سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں اپنے سبب سے اگر خود اپنے وجود میں وہ کمزور ہو، ناقص ہو، ناکارہ ہو، مسکین ہو، اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، تب تو آپ اس کو ڈال سکتے ہو اسی سبب پہ، اسی سے جوڑ سکتے ہو، باندھ سکتے ہو، لیکن اگر عام میں اپنا وجود قائم دائم رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، ذات میں جوہریت موجود ہے، ذات میں عرضیت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو اسی سبب سے نہیں باندھیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے، یاد رکھو وعندنا انما یخص بذلک اذا لم یکن مستقلا بنفسه، ذات میں جوہریت نہ ہو اور ذات میں حقیقیت اور بقائیت نہ ہو، اگر ذات میں حقیقیت اور بقائیت اور جوہریت موجود ہے تو پھر اس سبب سے بالکل خاص نہیں کریں گے، کقولی نعم اور بلا، جیسے کسی نے سوال کیا اس نے کہا نام، کسی نے پوچھا تم فلاں کے پاس گئے، انہوں نے کہا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں گیا، تو یہ خاص ہے اسی سبب کے ساتھ، سوال کے ساتھ، جو اس نے پوچھا اس کے ساتھ خاص،
کیونکہ نعم اور بلا کا اپنا کوئی الگ سا وجود نہیں اور نہ الگ یہ کوئی جملہ ہے. تو اس لیے کہتے ہیں بسبب اذا لم یکن مستقلا بنفسی، یہ مستقل بنفسی نہیں ہے تو اس کو جو جوڑیں گے سبب سے، ثابت والے جملے سے جو سوال ہوا ہے اس سے، اسی سے جوڑیں گے. اور خرج مخرج الجزاء، یا اسی طرح کوئی اگر جواب آیا ہے بطور جزا کے آیا ہے اور سابق والا جملہ اس کے لیے بمنزل ایک شرط کے ہے تو تب بھی فرمایا اس کے ساتھ یہ متصل ہو جائے گا عام. جیسے راوی فرماتے ہیں سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجدہ، اب یہ کہ فسجدہ فرمائے یہ عام ہے اور اس کا تعلق خاص ہے اس سے، سبب سے. یہ وہ جو مستقل بذات نہیں ہے، یعنی ان کی مثال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح نماز میں مرتبہ سہوا طاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سجدہ سہوا کر لیا. اب یہ سبب خاص کے ساتھ عام خاص متعلق ہے. اور خرج مخرج الجواب، یا یہ کہ بس ایک جواب کی حد تک ضروری واجبی سا جواب ہے اور آگے اضافی کلمہ نہیں ہے تو بھی جوڑیں گے اس کو اس سبب سے. جیسے کہا کہ کلمۃ الغداء یقول واللہ لا اتغدى، تو یہ اس کے ساتھ خاص ہو جائے گا. صوفی کو بلایا گیا، کس صوفی کو بلایا گیا؟ اچھا، جو اچھا صوفی ہے اس کو بلا لیجیے، بیکار نکمے کو نہیں. اچھا صوفی کون سا ہے؟ جمالو ہے. اچھا، پھر جمالو کو بلا لیجیے. دعوت دے دی الغداء، غدا کی جانب دعوت دی گئی. یہ ہو کہ آ رہا تھا وہاں سے مقام شریفاں کے پاس سے، مرکز شریفاں اور مرکز اشرافیہ کے پاس سے، تو وہاں بڑے پیمانے پہ لمبا جوڑا ناشتہ چل رہا تھا. ارے وہ تھی اتفاق سے پیر جمال شاہ کو بھی دعوت دی گئی. کل مدعو الغداء آ جا، تو بھی 2-4 انڈے دبا لے. الغداء وَيَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَتَغَدَّى، یہ کہتے ہیں بخدا میں بالکل ناشتہ نہیں کروں گا، نہیں کھاؤں گا تمہارا ناشتہ، کیونکہ اس ناشتے کے ساتھ ساتھ جیسے آپ انڈے کھلائیں گے ڈنڈے بھی کھلائیں گے، تو اس لیے میں اس ناشتے میں نہیں آؤں گا. دفتر شریفاں کے پاس سے گزر رہا تھا، اشرافیہ کی دفتر کے پاس. اس نے کہا ہاں رجسٹر دے دو، دانے تمہارے گنے جائیں گے. امیر کو بھی بلایا جا. دیکھیں دعوت مل گئی اس کو ناشتے کی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا واللہ لا اتغدى. وہ آزاد کی جمالو تھا تو اس نے کہا نہیں جناب کمالو میں نہیں آ سکتا اور میں یہ نہیں کھا سکتا یہ ناشتہ، میں یہ مشکل کہ میں کھا لوں یہ ناشتہ ایک کمالو میں نہیں آؤں گا. کیوں جناب؟ اس لیے کہ صرف انڈے ہی نہیں ہے، پیچھے لمبے لمبے ڈنڈے بھی ہیں. واللہ لا اتغدى، تو یہ جواب ہو گیا اس، یہ خاص ہے اس کے ساتھ. اس لیے کہ جتنا سوال تھا اتنا ہی جواب دیے اس نے. لیکن اگر آگے بڑھا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، پھر عام ہو جائے گا. فاما اذا زاد على قدر الجواب فقال والله لا اتغدى اليوم. صوفی نے کہا بخدا میں آج، اور صرف آپ نہیں کوئی بھی مجھے بلا لے لیکن میں اس کی دعوت پہ نہیں جاؤں گا، اس کے پاس کسی کھانے میں، کسی دعوت میں، کسی چائے چنڈو میں نہیں کروں گا شرکت. اس لیے کہ اس نے روزہ رکھا تھا. اس نے کہا تھا جناب ذی الحجہ کے اوائل کے 9 روزے بڑے اہم ہیں، میں رکھوں گا. والفجر وليال عشر، آیت سنا دی ان کو. یاد ہے نا؟ یاد ہے یا نہیں؟ بالکل یاد نہیں. تو بہرحال یہ آیت سنا دی سورہ فجر کی کہ الہ العالمین فرماتے ہیں یہ ابتدا کے 10 دن اور 10 راتیں بڑی ہی اہم. اس نے کہا اس لیے بخدا میں نہیں کھاؤں گا کوئی بھی شے. صاف نہیں بولا کہ جناب میں روزے سے ہوں، کہتے ریاکاری ہو جائے گی، تو اس لیے قسم کھا لی. کہتے ٹھیک ہے بجائے تمہارے ناشتے کے میں قسم ہی کھا لوں گا. لا تغدى اليوم، اليوم کا اضافہ کر دیا. ہم کہتے ہیں اب یہ اس کے ساتھ خاص نہیں، وہ ہوا موضوع الخلاف، یہی موضوع خلاف.
ہم کہتے ہیں جب بات بڑھا دی اس نے، طویل کر دی، تو اب یہ اس دعوت کے ساتھ خاص نہیں، تو اس لیے اگر دوپہر کے بعد ظہر میں اس کو دعوت دی گئی اور یا عصر میں اس کو دعوت دی گئی کہ چلو بابو آ جا، کوئی اچھا سا چاٹ ہے یہ کھا لو، تو کہتے ہیں اگر یہ جائے گا تو بھی ہنس ہو جائے گا. عصر تک تو نہیں کھایا پیا اس نے، پھر اس کو بھوک لگ گئی اور چیز بھی بڑی اچھی لگی، اس کو بہت ہی چٹخارے دار لگی، تو اس لیے یہ لگ پڑا اس پہ، تو کہتے ہیں ہنس ہو جائے گا. حناف کے ہاں ہنس ہو جائے گا. حضرت شبابی فرماتے نہیں، ہم کہتے ہیں اضافی الفاظ جب آ گئے تو اب یہ قسم عام ہو گئی اور یہ پورے دن کو شامل ہو گئی. وہ کہتے نہیں ابھی یہ خاص ہے، اسی خاص ناشتے کے ساتھ. وہ سرکار والا ناشتہ وہ بہت مشکل تھا، بڑا ثقیل تھا، وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا اور اس کو اتارنا لوگوں سے بہت مشکل تھا. باقی تو ناشتے واشتے بہت اچھی بات ہے، کوئی بلائے دعوت پہ، لیکن افسوس ہی کہ اس کے بعد کسی نے بلایا ہی نہیں. وہ موضوع کے خلاف فائندانہ ایسی اعتراضاً الغاء زیادہ، ہم کہتے ہیں یہ اس نے اليوم کا اضافہ کر کے اس کو عام کر دیا، تو دن بھر میں اب یہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا کسی کی جانب سے دعوت کی سے. اگر ایسا نہیں بقول آپ کے، آپ اسی دعوت سے اس کو جوڑ اور خاص کرتے ہو، تو اليوم کا لفظ حضور میں کہہ دیا اس نے. اور ہم نہیں مانتے اس بات کو، کبھی نہیں مانیں گے کہ پھر جمالو جس طرح فضول گوئی کرتا ہے اور یاوہ گوئی کرتا ہے، ایسا نہیں. وہ کم بولتا ہے اور بار بار بولتا ہے تو اس کے بعد بولتا ہے، تو اس لیے اس کی ہر بات وہ انتہائی وزنی اور ٹھیک ہوتی ہے، ورنہ بولتا ہی نہیں. القران فی النظم یوجب القران فی الحکم. ایک مسئلہ یہ بھی اس طریقے سے کہ قران کو لیتے ہیں تو قران ظاہر کو قیاس کرتے ہیں قران باطن پہ. اچھا اس کو ختم کر لو گے؟ کتنے منٹ رہ رہے ہیں؟ اس میں بھی استخارہ کرنا ہوگا. دیکھو قران فی النظم یہ قرآن نہیں ہے، کیا ہے؟ اور جوان نے اوپر مت بھی ڈالا ہوا ہے تمہیں بے وقوف کرانے کے لیے، تاکہ تم ہر حال میں اس کو قرآن پڑھو. نئی کتاب میں جو لالی لکھی ہوئی سرخی، تو اس میں باقاعدہ اس پہ مت ڈالا ہوا ہے. اس ٹاپو کو بھی اس پرنٹ والے کو بھی پتہ نہیں کہ قرآن ہے یا قرآن ہے، بٹن دباتا رہا بس. اس کو خود بھی پتہ نہیں، اور ٹائپ کرنے والے کو، ورنہ وہ اوپر مد نہیں لگاتا. قرآن ہے یہ، جب مد لگا دی تو قرآن ہو گیا. لیکن وہ بھی ایسے جیسے یہ صوفیہ جمع کو جمع پڑتا ہے، اس طرح وہ بھی ٹاپو قریشہ ہے وہ. تو القران فی النظم یوجب القران فی الحکم. اور نظم میں جب ایک ساتھ ساتھ آئیں گے تو کہتے ہیں حکم میں بھی ایک ساتھ ہوں. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ حضرات شافعی پر وہی ایک گرمالے سے اور ایک لٹ سے کام چلاتے ہیں ہر جگہ، مطلق مقید میں، سبب خاص و عام میں، اور اس طریقے سے یہاں بھی ایک ہی لٹ سے کام چلاتے ہیں اور ایک ہی گرمالے سے سب کو پلین رکھتے ہیں. ومنها ما قال بعض من القران فی النظم، ہر جگہ پہ باقاعدہ مت ڈالا ہوا اس پہ. یوجب القران فی الحکم مثل قول بعضهم فی قوله تعالی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ان القران یوجب ولا تجب الزکاة علی الصبی. قالوا کہتے ہیں اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز کا حکم نماز سبھی پہ فرض نہیں ہے، سبھی پہ فرض نہیں ہے. سبھی جب تک سبھی ہوگا تو غبی ہوگا، کم عقل ہوگا، اس لیے اس پہ نماز نہیں. ہاں فرمایا عادت دلواؤ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوهم بها اذا بلغوا 10. 10 کے بعد ان کو مستقل نمازی بنا دو تاکہ آگے 14 میں بالغ ہوتا ہے، 13 میں بالغ ہوتا ہے، زمانہ ہے گرم کھاد والا، اور یا بالغ ہوتا ہے کئی فطری طور پہ 15 سال میں. لیکن بہرحال نمازی بن چکا ہو، بلوغ سے پہلے پہلے، بالفعل بلوغ سے پہلے پہلے نمازی بن چکا، پکا نمازی، ارتحاق میں بھی مراہقت میں بھی پکا نمازی بن چکا. یہ ان کی سرس میں گھٹی میں گھول گھول کے پلا دو 1000 بار.
تک نمازی بن چکا ہو، کیونکہ بعد البلوغ نماز ترک کرنا ناقابل معافی جرم ہے اور قاد ان یکون کفرا، اس لیے کئی سارے حضرات فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں جیسے بچپنے میں اس پہ نماز نہیں ہے، بلوغ کے بعد 55 تک اور آگے 60 تک اس پہ نماز ہر حال میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ سمجھتے ہو بات؟ تو اس طریقے سے فرمایا آتوا الزکاۃ، بچپنے میں اس پہ زکات بھی نہیں، اگر تو اس کے پاس مال بہت سارا ہے، باپو اس کا سیٹھو تھا زمانے کا اور وہ چلا گیا، بڑا پیٹو تھا اور مال جمع کیا تھا اس کے لیے، قطعاً اگر اس سے کہ وہ کالا دھن تھا یا سفید دھن، لیکن دھندا بہرحال بڑا تھا اس کا، تو اس لیے اس کے لیے دھندا بکھیڑا کافی سارا چھوڑ کے گیا ہے، بچہ بھی لیکن مالدار بچہ ہے، بیٹودار بچہ ہے اور اس کے پاس مال ہے 1 کروڑ کا، تو آئے اس کے مال میں زکات آئے گی یا نہیں؟ یہ فرماتے نہیں اس پہ زکات، نماز نہیں کہ زکات دی نہیں، کوئی بڑا بزرگ اس کے مال میں سے زکات نہ نکالے، خود تو بچہ ہے وہ۔ تو کہتے ان القران یجب لا تجب الزکات علی الصبی قالوا لان العطف یقتضی المشارکہ، یہ عطف میں دونوں باتیں آئی ہیں، واعتبروا بالجملۃ الناقصہ اذا عطفت علی الکاملہ وهذا فاسد، کہتے ہیں جیسے جملے ناقصہ کو جملے کاملہ پہ قیاس کرتے ہیں، انت طالق ان دخلت الدار وہند، پہلے گزرا ہے نا، تو وہند اسی پہ قیاس ہو کیونکہ آگے اس کے لیے کوئی کلام نہیں۔ وہذا فاسد، ہم کہتے ہیں یہ بات فاسد اور قاصد ہے، لأن الشركة انما وجبت في الجملة الناقصة لافتقار الى ما يتم به، فاما بنفسه لا تجب الشركة، ہم کہتے ہیں جناب جملے معطوفہ میں، معطوف علیہ پہ جملے معطوف آئے یا جملے ناقص آپ اس کو کہتے ہو، اس کو ہم ملائیں گے تب واقعتاً وہ مفتقر ہو، ناقص ہو، ناتمام۔ جیسے مثال بتا دی آپ، انت طالق ان دخلت الدار وہند، ناقص جملہ ہے تو اس لیے اس پہ عطف کر رہے، حکم وہی والا دے رہے، لیکن اگر جملہ معطوفہ صرف عطف میں مشترک ہے، باقی وہ ناقصہ نہیں، جملہ کامل ہے، جملہ کامل ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مستقل جملہ ہے۔ تو جب مستقل جملہ ہوگا تو کوئی ضروری نہیں کہ عطف کی بنا پہ آپ ان کو ایک حکم میں لے آئیں، تو عطف باعث جوڑ کا حکم نہیں، یاد رکھو، محض عطف باعث جوڑ کا حکم نہیں، باعث جوڑ کے حکم، باعث اتحاد کے حکم، اصل وہ افتقار ہے، جملے کا ناتمام ہونا، ناقص ہونا ہے، جملہ پر ناقص ناتمام ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ معطوفہ کو معطوف علیہ پہ لیں گے، اس کے حکم میں بھی لیں گے، ملائیں گے ظاہراً باطناً لفظاً معناً ہر لحاظ سے، لیکن اگر عطف تو ہے اور جملہ معطوف اس پہ وہ ناقصہ، ناچارہ، مفتقرہ، محتاجہ نہیں ہے، کاملہ ہے، مستقلہ کی ذات ہے، تو پھر عطف کی بنا پہ اشتراک فی الحکم نہیں کریں گے، یاد رکھو۔ وہ ماضی عطف کو لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ماضی عطف کی بنا پہ نہیں، بلکہ اگر واقعتاً جملہ معطوف ناقص آئے، مفتقرہ، محتاج آئے تو تب لیں گے، نہیں تو ماضی عطف جو ہے وہ دونوں کو حکم میں نہیں جوڑ سکتا۔ فَإِذَا تَمَّ بِنَفْسِهِ لَمْ تَجِبُ الشِّرْكَ إِلَّا فِي مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ الْكَلَامُ، ہاں جہاں افتقار پایا جائے، افتقار اپنی جگہ پہ غلط بتا دیا آپ کو۔ وَلِهَذَا قُلْنَا فِي قَوْلِ رَجُلِ امْرَأَتِهِ، دیکھیے ہم نے کہا ایک صاحب نے جذبات میں آ گئے صوفی صاحب، تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے ان دخلت الدار فانت طالق، کہنے لگے صوفی نے کہا جب میں گیا تھا 10 دن پہ، میں گیا تھا 40 دن پہ، اس وقت تو تیرا مٹر گش ختم نہیں ہو رہا تھا، اب میرے سامنے آگے بہت ہی صوفیہ بنتی ہو اور اب گھر سے نکلتے نہیں ہو، اور جب میں نہیں تھا تو تیرا گھر میں وجود ہی مشکل ہو گیا تھا، نہ معلوم کہاں کہاں کے تمہیں چکر لگا، خبردار مجھے میرے فرشتے نے بتا دیا ہے، فرشتے نے بتایا تھا، شیطان نے بتایا تھا بہرحال، کیونکہ گھر تو اس طریقے سے ویران کرواتا ہے شیطان، لیکن کہتا نہیں میری چھٹی حص جو ہے وہ بہت پریکٹس میں آ گئی ہے، تو اس لیے اس میں باقاعدہ الہام ہوتا ہے مجھے،
لیکن یہ معلوم نہیں کہ القاء رحمانی تھا یا کوئی القاء شیطانی تھا، یہ تمیز تو نہیں تھی، لیکن بہرحال اس نے قدغن لگا دی، لال فیتا لگا دیا، ان دخلت الدار فانت طالق، خبردار اب اگر میرے اس گھر میں صوفی کے در میں تو داخل ہو گئی یہ طلاق، وعبدی حرن، اور میرے یہ غلام جو ہے یہ آزاد، کیونکہ اس سے بہت خوش ہو گیا، اس نے شکایت لگائی تھی کہ جناب میں ہی سارا کام کرتا تھا اور میڈم تو آپ یہ کو حاضر نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے اس کو کہا وعبدی حرن، میرا غلام آزاد۔ ان العتق بالشرط، فرماتے ہیں اسی صورت میں ان العتق بالشرط فرماتے ہیں، یہ گویا کہ دخول دار کے ساتھ یہ عتق باقاعدہ معلق ہوگی، لأنہ فی حق عبد قاصر، کیونکہ حق عبد میں یہ بات قاصر ہے، وعبدی حرن فرماتے ہیں اسی صورت میں، فرمایا اس صورت میں ایسا ہو سکتا ہے متعلق ہو اس سے اور افتقار پائے جائے تو پھر تو اس کے ساتھ ملائیں گے، لیکن اگر افتقار نہیں پایا جائے تو پھر ملانے کی ہر حال میں ضرورت نہیں ہے، وہ حضرات ہر حال میں اس پہ حکم لاگو کرتے ہیں۔ نستغفر اللہ